ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ سپریم کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں ایڈوکیسی سلمان صفدر کو فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کرتے ہوئے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی بیرک تک رسائی کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ 24 اگست 2023 کے حکم نامے کے تحت جو رپورٹ تھی اس وقت بانی پی ٹی آئی اٹک جیل میں تھے، یہ مناسب ہے بانی پی ٹی آئی کی لیونگ کنڈیشن پر رپورٹ منگوائی جائے۔ سلمان صفدر بطور فرینڈ آف دی کورٹ اڈیالہ جیل جائیں۔ سلمان صفدر کو بانی پی ٹی آئی کی بیرک تک رسائی دی جائے تاکہ وہ تحریری جواب دیں۔ سپریم کورٹ نے سلمان صفدر کو ہدایت کی وہ بانی پی ٹی آئی کی جیل میں حالت زار اور انہیں دستیاب سہولیات سے متعلق تحریری رپورٹ دیں۔ عدالت نے سلمان صفدر کو کل تک تحریری رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت 12 فروری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا روز۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں سپریم کورٹ کی جانب سے فرینڈ آف دی کورٹ بیرسٹر سلمان صفدر نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی۔ اڈیالہ جیل میں سپریم کورٹ کے حکم پر بانی پی ٹی آئی اور ان کے وکیل سلمان صفدر کی ملاقات 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ بیرسٹر سلمان صفدر کا نام ملاقات کی فہرست میں شامل تھا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر سلمان صفدر کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک ہے، بانی پی ٹی آئی تک پوری رسائی دی گئی ہے، رپورٹ سپریم کورٹ میں داخل کروانے تک کچھ نہیں کہوں گا۔ قیاس آرائیاں اور افواہیں دم توڑ گئیں۔ دہشت گردی کے خلاف وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت ایک پیج پر آ گئے۔ صوبے سے ہر حال میں دہشت گردوں کا صفایا ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں منعقد ہوا۔ تمام ترقیاتی منصوبوں کی مؤثر نگرانی اور کسی بھی قسم کی عسکری کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی۔ کمیٹی ماہانہ بنیادوں پر جائزہ اجلاس منعقد کرے گی۔ اجلاس کے دوران دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والے شہریوں اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پشاور میں رواں سال ہونے والے پی ایس ایل کے میچز کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ کے پی، قومی سلامتی کے مشیر اور کور کمانڈر پشاور کے علاوہ اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے لیے 10 ارب روپے کی معاونت کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بلوچستان کا دورہ کیا اور کوئٹہ میں ایف سی ہیڈ کوارٹر میں تقریب میں شرکت کی، جہاں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے صوبائی کابینہ اور اراکین اسمبلی کے ہمراہ ان کا استقبال کیا۔ مریم نواز نے گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سے ملاقات کی۔ ان کا کہنا تھا بلوچستان کے عوام کا جذبہ اور پاکستان سے وابستگی قابل ستائش ہے۔ بلوچستان کو درپیش چیلنجز میں حکومت پنجاب ہر ممکن تعاون کرے گی۔ ہم بلوچستان کے ساتھ ہیں۔ دہشت گردی کا خاتمہ قومی یکجہتی سے ممکن ہے۔ بلوچستان میں امن، استحکام اور خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور کویت کے درمیان دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات قائم ہیں، جنہیں اب سیاسی سطح سے آگے بڑھا کر معاشی، اقتصادی اور تجارتی تعاون میں تبدیل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا رقمی بینک کو ڈیجیٹل لائسنس کا اجرا دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ سیاسی تعلقات کو معاشی تعاون میں ڈھالنا حکومت کی ترجیح ہے اور پاکستان سرمایہ کاری، تجارت اور معاشی شراکت داری کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان اور کویت ترقی اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو عملی شکل دینے کے لیے مل کر آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعظم نے رقمی بینک کے چیئرمین عبداللہ متیری کو رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک کا لائسنس باضابطہ طور پر جاری کر دیا اور رقمی بورڈ کے چیئرمین اور دیگر حکام کو مبارکباد بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے انڈونیشیا کے وزیر سرمایہ کاری و ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری روسن کی سربراہی میں 5 رکنی وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دہائیوں پر مبنی برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ معاشی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کا خواہاں ہے۔ ملاقات میں سوورن ویلتھ فنڈ کے ماڈل کے حوالے سے انڈونیشیا کے تجربے سے استفادہ کرنے پر بھی بات ہوئی۔ پاکستانی فوجی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں اور قوم کے تحفظ کے لیے ہر محاذ پر ثابت قدم ہیں۔ پاکستان آرمی کی ٹیم اسپرٹ مقابلہ کھاریاں میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئے۔ AISPR کے مطابق ان مقابلوں میں 19 ممالک کی ٹیموں نے شرکت کی۔
تقریب کے مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تھے، جنہوں نے کامیاب ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے جوانوں کو میڈلز پہنائے۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ٹیموں کی کارکردگی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا، کثیر الجہتی مقابلے ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کا مؤثر ذریعہ ہیں اور یہ مقابلے جدید جنگی صورتحال کو سمجھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی دور میں بجلی کی قیمتیں آسمان پر پہنچی، ڈالر کا ریٹ بانی پی ٹی آئی کے دور میں گرنا شروع ہوا۔ اس وقت بجلی کا ریٹ آسمان تک پہنچ گیا تھا۔ ہم نے بجلی کی قیمتیں سنبھالنے کی کوشش کی۔ 2017-18 میں نیٹ میٹرنگ اپنی وزارت کے دور میں اس وقت کی دور حکومت میں منظور کرایا تھا۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری کا سینٹ اجلاس سے خطاب، کہا یہ پالیسی نہیں ہے، یہ ریگولیشن میں تبدیلی ہے۔ حکومت پاکستان اور وزارت نے عوام اور متعلقہ تمام لوگوں کو 10-12 مہینے پہلے ان بورڈ لینا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ سولر ایسوسی ایشن نے بھی ہمیں اس حوالے سے کہا کہ یہ ضروری ہے، یہ کہ بغیر عوام کے مفاد کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو بتائیں، اسلام آباد کے علاقے میں خوشیاں ماتم میں بدل گئیں۔ ایک نجی اسکول میں لگائے گئے تفریحی میلے میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت نے ایک معصوم بچی کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں، اسلام آباد کے علاقے کی یہ خبر ہے، خوشیاں ماتم میں بدل گئی ہیں۔ ایک نجی اسکول میں لگائے گئے تفریحی میلے میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت نے ایک معصوم بچی کی زندگی کا چراغ گل کر دیا ہے۔ خوشیاں ماتم میں بدل گئی ہیں۔ ایک نجی اسکول میں لگائے گئے تفریحی میلے میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت نے ایک معصوم بچی کی زندگی کا چراغ گل کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے کمبوڈیا کے وزیر تجارت کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں دونوں ممالک نے دو طرفہ شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا اور پاکستان کمبوڈیا مشترکہ تجارتی کمیٹی کے تحت تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ اسحاق ڈار نے آسیان کے ساتھ پاکستان کے فعال روابط پر روشنی ڈالی اور کہا کہ پاکستان اس خطے کے ساتھ تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم پر قائم ہے۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارر نے نیدرلینڈ اور سویڈن کی سفیر نے اپنے اپنے وفود کے ہمراہ مشترکہ ملاقات کی۔ اس موقع پر سیکریٹری وزارت انسانی حقوق عبدالخالق شیخ بھی موجود تھے۔ ملاقات میں پاکستان میں انسانی حقوق کی جاری اقدامات، قانون سازی میں پیش رفت اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر نے انسانی حقوق کے فروغ کے لیے نیدرلینڈ اور سویڈن کی مسلسل شراکت داری کو سراہا۔ انہوں نے ادارہ جاتی کامیابیوں، پالیسی اقدامات اور عوامی تحفظ سے متعلق اصلاحات پر روشنی ڈالی، جو شہریوں بالخصوص کمزور طبقات کے تحفظ، انسان کی فراہمی اور قانون کی حکمرانی کے فروغ کے لیے مترادف تھی۔ وفود نے پاکستانی خواتین اور سول سوسائٹی کے کردار کو بھی سراہا، جو انسانی حقوق کے فروغ میں تعمیری کردار ادا کر رہی تھی۔ خبر دیں گے، بدعنوانی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو عالمی سطح پر مثبت اعتراف مل گیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسپشن انڈیکس CPI 2025 جاری کر دیا۔ پاکستان کے سکور اور عالمی درجہ بندی میں واضح بہتری ریکارڈ کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2024 کے مقابلے میں پاکستان کا سکور ایک درجے بہتری کے ساتھ 28 تک پہنچ گیا، جبکہ عالمی درجہ بندی میں پاکستان نے ایک درجہ بہتری کے بعد 136ویں پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ 4 سال کے گڈ گورننس، ادارہ جاتی اصلاحات اور مربوط پالیسی اقدامات کے باعث 2025 میں بھی پاکستان کے سکور میں اضافہ ہوا۔ جنوری 2026 کے دوران پاکستان کو موصول ہونے والی ترسیلات زر 3.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ترسیلات زر میں سالانہ بنیادوں پر 15.4% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ یعنی جولائی سے جنوری تک ترسیلات زر کا مجموعی حجم 23.2 ارب ڈالر رہا۔ اعداد و شمار کے مطابق اس عرصے میں ترسیلات زر میں مجموعی طور پر 11.3% اضافہ ہوا، جبکہ گزشتہ مالی سال اسی مدت میں ترسیلات زر 20.9 ارب ڈالر تھیں۔ جنوری کے مہینے میں سب سے زیادہ ترسیلات سعودی عرب سے موصول ہوئیں، جہاں سے 73 کروڑ 96 لاکھ ڈالر پاکستان بھیجے گئے۔ متحدہ عرب امارات سے 69 کروڑ 42 لاکھ ڈالر، برطانیہ سے 57 کروڑ 21 لاکھ ڈالر، جبکہ امریکہ سے 29 کروڑ 47 لاکھ ڈالر کی
ترسیلات موصول ہوئیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ترسیلات زر میں اضافہ ملکی معیشت کے لیے مثبت اشارہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ورلڈ کپ 2026 کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے پاک بھارت میچ کے انعقاد کے فیصلے سے آئی سی سی کا 174 ملین امریکی ڈالرز کا نقصان بچ گیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے اندازے کے مطابق نقصان کا تخمینہ براڈ کاسٹرز گیٹ منی اور دیگر اسپانسرشپ کی مد میں لگایا گیا۔ پاک بھارت میچ کی بحالی کے فیصلے کے فوری بعد ممبئی اور کولمبو کے ایئر ٹکٹ میں اضافہ دیکھا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی اور کولمبو کے ٹکٹ میں ابتدائی طور پر 10 سے 60 ہزار روپے تک کا اضافہ ہوا اور پاک بھارت میچ کی وجہ سے کولمبو میں ہوٹل انڈسٹری نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ کئی کرکٹ شائقین نے پاکستان کے میچ کے بائیکاٹ کے بعد ہوٹل کی بکنگ منسوخ کرنے کے لیے رابطے کیے، جبکہ کئی کرکٹ شائقین پاک بھارت میچ کے ٹکٹوں کی ری فنڈنگ کی پالیسی کے حوالے سے معلومات حاصل کر رہے تھے۔ سونے کے نرخ کے حوالے سے آپ کو بتائیں ملک بھر کی صرافہ مارکیٹ میں آج سونے کے بھاؤ میں ایک بار پھر بڑا اضافہ دیکھا گیا۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں 11,700 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت 5,19,462 روپے ہو گئی۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت 10,300 روپے بڑھ کر 4,45,354 روپے ہو گئی۔ گزشتہ روز سونے کی قیمت میں 21,400 روپے کی کمی ہوئی تھی۔ چاندی کی فی تولہ قیمت 8,415 روپے برقرار رہی۔ 10 گرام چاندی کی قیمت 7,385 روپے مستحکم رہی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی صدارت میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صدر ٹاؤن میں پارکنگ فری زونز پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پائلٹ پروجیکٹ زیب النساء اسٹریٹ اور عبداللہ ہارون روڈ سے شروع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ، پولیس اور بلدیہ عظمیٰ کی ٹیم اس آپریشن میں حصہ لے گی، جبکہ نگرانی کے لیے کوآرڈینیشن کمیٹی قائم کی جائے گی۔ دونوں اسٹریٹس کو سیف سٹی اور ٹریفک مینجمنٹ سسٹم سے لنک کیا جائے گا تاکہ غلط پارکنگ کرنے والوں کو چالان بھیجا جا سکے۔ فٹ پاتھوں پر قبضہ کرنے والوں پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ میئر کراچی نے کہا کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ مستقبل میں پورے شہر میں بڑھایا جائے گا اور شہر میں ٹریفک کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے تمام ادارے مل کر کام کریں گے۔